السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت سے زیادہ ذمہ داری کی نفی کیسے فرمائی ہے اور ایمان والوں کو آسانی کی کون سی دعا تلقین فرمائی ہے۔ پہلے میں آیت پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا لفظی ترجمہ سنیے۔ لا نہیں، یکلف تکلیف دیتا، پابند فرماتا، اللہ نفساً کسی جان کو، کسی آدمی کو، الا اگر، وسعہا اس کی طاقت کے بقدر یا اس کی طاقت کے مطابق، لہا ہر زیرو کے لیے وہ ہے، ما کا سبت جو اس نے کمایا، یعنی ہر انسان کے لیے، وعلیہا اور ہر ایک پر وبال ہے، ما اسی کا، اکتسبت جو اس نے کمایا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ پوچھ کرنا ہم سے، نہ مواخذہ فرمانا ہمارا، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں، او یا اخطأنا ہم خطا کر بیٹھیں۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ ڈال، علینا ہم پر، اسرن ایسا بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ ڈالا تھا تو نے وہ بوجھ، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا نہ اٹھوانا ہم سے، ما وہ بوجھ، لا طاقت نہ ہو طاقت، لنا ہم میں، بھی جس کی یعنی جس کی اٹھانے کی، واعفو اور درگزر فرما، عنا ہم سے، واغفر اور بخشش فرما، لنا ہماری، وارحم اور رحم فرما، نا ہم پر، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، فانصرنا بس مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ لفظی ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب با محاورہ ترجمہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار نہ ڈالیے ہم پر اس طرح کا بوجھ جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی و مددگار ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ یہ تھی آیت اور اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ۔ اب ہم ان چیزوں کو یا ان فکروں کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی، سورہ بقرہ کی ہی یہ آیت ہے، انہی آخری آیات میں، کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا اس کو ظاہر کر اس کو چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ اللہ حساب لے گا تم سے اس کا۔ تو اس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہوئے اور عرض کیا کہ دلوں کے خیالات پہ بھی اگر
پوچھ ہونا شروع ہوئی تو کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اس پریشانی کا تذکرہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے ماننے کا اقرار کر لیا، اے اللہ ہمیں تو تیری بخشش درکار ہے، و الیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم فرما برداری کا اقرار کر لو، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی کی امید رکھو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسے ہی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی فرما برداری کا اقرار کیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے ماننے کا اقرار کر لیا، اے اللہ ہمیں تیری بخشش درکار ہے اور ہم تیری ہی طرف لوٹ کے جانے والے۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آسانی فرما دی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی آدمی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ کہہ کے پہلے حکم کو منسوخ فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ دلوں کے خیالات پہ مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی وہ خیالات دل کے جو آدمی کے دل میں خود بخود آ جاتے ہیں، آدمی خود ان کو لاتا نہیں ہے، ان خیالات پہ پوچھ نہیں ہوگی۔ ایسی وہ خیالات جو دل میں آئے لیکن ان پہ آدمی نے کسی برائی کرنے کا ارادہ نہیں کیا یا کوئی برائی نہیں کی یا پکا عزم نہیں کیا، اس کی بھی پوچھ نہیں ہوگی۔ ہاں، خیالات لانا خود کیونکہ آدمی کے اختیار میں ہے، اس لیے جو برا خیال خود لا کے سوچے گا اس پر پوچھ ہوگی، یا جس برے خیال پہ کسی کام کے برے کام کے کرنے کا پکا عزم کر لے گا اس پہ پوچھ ہوگی۔ یعنی عزم کر لیا برے کام کے کرنے کا، پھر کسی وجہ سے کر نہ سکا تو اس پکے ارادے پہ جو برائی کا کیا تھا اس پہ پوچھ ہوگی۔ لیکن خیال خود آئے اور آدمی اس پہ برائی کرنے کا عزم نہ کرے تو اس پہ پوچھ نہیں ہوگی کیونکہ وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ فرما کے پہلے حکم کو منسوخ فرما دیا گیا کہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت اور اس کی گنجائش اور طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، یعنی بلا ارادہ کوئی بات ہو گئی یا دل میں کوئی خیال آ گیا تو اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ ان آیات کو نازل فرما کے دل میں پیدا ہونے والے جو غیر اختیاری خیالات ہیں ان پر گرفت معاف کر دی گئی۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ متحدہ ہندوستان کے زمانے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے بلکہ رباعی ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو غیر اختیاری وساوس ہیں ان کے بارے میں تھوڑا وہ سمجھانے کے لیے مفید ہے۔ وہ کہتے ہیں وساوس جو آتے ہیں ان پہ ہو غم کیوں، عبث اپنے جی کو جلانا برا ہے، سمجھ تجھ کو ناداں اتنی نہیں ہے، وساوس کا لانا نہ آنا برا ہے۔ یعنی خود بخود جو وسوسے دل میں آ جاتے ہیں ان پہ غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، خام خواہ پریشان ہوتے رہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وساوس کو خود لانا، برے خیالات کو اپنے دل میں لانا سوچ کے یہ برا ہے، خود بخود آ جائیں اور آدمی ان کو لفٹ نہ کرائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اطمینان ہو گیا کہ غیر اختیاری خیالات جو ہیں ان پہ پوچھ نہیں ہوگی، اور فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو کہ یوں دعا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو یہ باقاعدہ سکھایا گیا کہ یوں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اچھا جی، یہ اذان سن لیجیے، بس مختصر یہ اذان سن لیجیے پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔
جی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو آسانی کی یہ دعا سکھائی کہ یوں دعا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہم سے پوچھ نہ کرنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، واعف عنا ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا ہماری بخشش فرما، ورحمنا ہم پہ رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا آقا و مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ دعا ایمان والوں کو سکھائی گئی کہ آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو۔ اب اس میں الفاظ آئے ہیں کہ لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا، مراد پہلی امتیں ہیں۔ اب پہلی امتوں پر کیا بوجھ تھا یہ ذرا سمجھ لیں۔ یہاں بوجھ سے مراد سخت قسم کے شرعی احکام ہیں، جیسے بچڑے کی پرستش کرنے والوں کی توبہ صرف قتل سے قابل قبول ہوئی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تورات لینے گئے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر جو تھا بنی اسرائیل میں، اس نے ایک بچڑا بنایا اور وہ ایسا بچڑا تھا کہ وہ آواز نکالتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھول کے کوہ طور پہ چلے گئے، تمہارا بھی یہ معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی اصل میں معبود یہی ہے۔ تو قوم کی اکثریت جو تھی وہ بچڑے کی پوجا کرنا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو پوجا بھی نہیں کرتے تھے اور پوجا کرنے والوں کو منع بھی کرتے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہوں نے قوم کو تنبیہ کی کہ تم یہ غلطی میں پڑ گئے تھے، تو اب توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ بھائی جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کو قتل کیا جائے گا، قتل ہونا ان کی توبہ ہوگی، اور جنہوں نے پوجا نہیں کی لیکن پوجا کرنے والوں کو منع نہیں کیا ان کی توبہ اس طرح قبول ہوگی کہ وہ اپنے اپنے عزیزوں کو قتل کریں گے پوجا کرنے والوں کو، تو ان کی سزا یہ ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو قتل کریں، اور جنہوں نے پوجا بھی نہیں کی تھی اور منع بھی فرمایا تھا وہ مکمل بچ گئے۔ تو اب توبہ قبول ہونا اس کے لیے قتل ہونا پڑے، یہ کتنی سخت بات ہے۔ ایسے ہی یہودیوں میں اگر کوئی کسی کو قتل کرتا تھا تو مقتول کے ورثاء معاف بھی نہیں کر سکتے تھے، دیت بھی نہیں لے سکتے تھے، صرف قصاص ہی لینا ہوتا تھا، یعنی قتل کے بدلے میں صرف قتل ہی ہوتا تھا۔ ظاہر ایک سخت حکم ہے، دوسرے دونوں آپشن ختم کر دیے گئے۔ ایسے ہی زکوٰۃ ان پر چوتھا حصہ تھی، یعنی 100 میں سے 25% ہم پر زکوٰۃ وہ 40واں حصہ ہے، یعنی 2.5%، 2.5 ان پہ 25% تھی۔ اسی طرح کپڑے پر اگر پیشاب لگ جاتا تو اسے کاٹنا پڑتا تھا، یعنی یہ یہودیوں کے لیے یہ ایک سخت حکم تھا کہ بھائی دھونے سے پاک نہیں ہوگا، کاٹ کے دوسرا پاک کپڑا وہاں پہ لگانا پڑے گا۔ ایسے ہی اگر وہ کسی جنگ میں مال غنیمت حاصل کرتے تو غنیمت کے مال کو آپس میں تقسیم کرنا یا اس کو استعمال کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ ایسے ہی کپڑا نہ پاک ہو جائے تو اس کو دھونے سے پاک قرار دیا گیا۔ تو یہ دعا فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اب آخر میں فرمایا کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ مولا کا لفظ جو ہے نا یہ لفظ مشترک ہے، یعنی ایسا لفظ جو کئی معانی میں مشترک ہے، لفظ ایک ہے اس کے معانی کئی ہیں۔ تو مولا کے بھی عربی لغت کے اندر تقریباً 16 کے قریب معانی آتے ہیں۔ آقا کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آزاد کردہ غلام کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دوست کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مددگار کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لفظ مشترک کا اصول یہ ہے کہ جہاں پہ وہ استعمال ہو رہا ہو وہاں کے سیاق و اسباق کو دیکھا جائے گا، کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے گا اور کانٹیکسٹ کے اعتبار سے اس کا معنی کیا جائے گا۔ جیسے ایک حدیث میں آیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے ان کا ہاتھ بلند فرمایا اور یہ فرمایا اللہم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اے اللہ جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا۔ تو اب اگلے الفاظ دیکھیں، کانٹیکسٹ دیکھیں تو اگلے الفاظ ہیں اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ،
اے اللہ جو اس کے ساتھ دوستی رکھے تو اس کے ساتھ دوستی رکھ، جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے تو اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔ تو یہ کانٹیکسٹ یا سیاق و سباق نے بتا دیا کہ یہاں بات دوستی دشمنی کی ہے، لہٰذا یہاں پر مولا دوست کے معنی میں ہے کہ جو آدمی مجھے دوست رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا دوست رکھے۔ اب یہاں جو ہمارے زیر درس آیت ہے اس میں مولا کس معنی میں ہے؟ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اب فانصرنا مدد فرما تو معلوم ہوا کہ بات مدد کی ہو رہی ہے، یہاں مولا مددگار کے معنی میں ہوگا۔ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مددگار ہے، فانصرنا، لہذا جب تو ہمارا مددگار ہے تو ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ آیات اس دور میں نازل ہوئیں جب کافروں سے شدید محاذ آرائی تھی اور بہت سے نازک موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں مانگی ہیں، خاص طور پہ غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائیں ان کا ذکر کثرت سے صحیح احادیث میں موجود ہے۔ یہ آخری دو آیات جو ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 86 آمن الرسول سے لے کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک، ان دو آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو یعنی سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے وہ اس کو کفایت کرتی ہیں، یعنی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد اس کے شامل حال رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ دو نوروں کی خوشخبری سنیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، ان میں سے ایک فاتحۃ الکتاب ہے یعنی سورۃ الفاتحہ، اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ اور پھر فرشتے نے کہا کہ آپ ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کی مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو یہ تھا جی آج کا سبق انشاءاللہ، پھر اگلا سبق آئندہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سبق کو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں اور ضروری اہم پوائنٹ پاس نوٹ کر کے ان کو یاد کریں۔ انشاءاللہ کل اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔